ماہ رجب ہے اور اس ماہ کی 7 تاریخ ہے۔ یاد رکھیں یہ ماہ مبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، حرمت والے، عزت والے، شان والے جو 4 مہینے ہیں ان چاروں میں سے ایک ماہ رجب بھی ہے۔ وہ 4 ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا رجب ہے۔ پورے یہ جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سے جو 3 مہینے مسلسل آتے ہیں یعنی رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان شریف، ان تینوں مہینوں میں سال کی ایک عظیم رات آتی ہے۔ 3 عظیم راتیں ہیں وہ ان تینوں مہینوں میں آتی ہیں۔ رجب کے اندر 27 رجب جسے شب معراج کہتے ہیں، شعبان کے اندر شب بارات آتی ہے، اسی طرح رمضان کے اندر شب قدر آتی ہے۔ تو یہ رجب وہ مہینہ ہے۔ بعض عرفاء لکھتے ہیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ یوں سمجھے، مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہوا ہوتی ہے تو ہوا کے بعد پھر بادل برستے ہیں۔ شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں بادلوں کا انتظام ہوتا ہے، پھر بادلوں کے بعد اللہ کی رحمت برستی ہے، بارش آتی ہے، تو رمضان اللہ رب العزت کی رحمتیں لینے والا مہینہ ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ جو رجب ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، پھر شعبان اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے، پھر رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے ہیں۔ اس ماہ رجب المرجب کی نسبت اولیاء اللہ سے بھی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 6 رجب المرجب بروزوار 633 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ تو آج کی اس جمعہ المبارک کی مجلس کے لیے میں نے چاہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تذکرہ آپ دوستوں کے سامنے رکھوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ الفاظ اپنی بارگاہ میں حضور فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام معین الدین ہے، آپ کے والد کا نام غیاث الدین ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین 537 ہجری کو سیستان کا علاقہ ہے سجر، وہاں پیدا ہوئے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں یہ ایران یا افغانستان کا علاقہ ہے، سجستان، وہاں پیدا ہوئے آپ۔ اسی لیے آپ کو خواجہ معین الدین چشتی سنجری بھی کہا جاتا ہے، اجمیری بھی کہا جاتا ہے، سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے، والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے جا ملتا ہے، اور والد ماجد کی طرف سے آپ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی حسنی بھی آپ سید ہیں اور حسینی بھی آپ سید ہیں۔ آپ ابھی 15 سال کی عمر کے تھے تو آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو یوں آپ یتیم سے پھر در یتیم یعنی گوہر نایاب بنے۔ حضرت محترم اللہ رب العزت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہم اس معین الدین کو دین کا مددگار، دین کا معین بنائیں، تو پھر اللہ کی بھی توجہات اور نظریات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توجہات حضرت خواجہ معین الدین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی رہی۔ آپ کئی مشاہد کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے، 57 دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے ساتھ سنگت میں، صحبت میں، رفاقت میں گزارے، اور ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض حاصل کیا، فیض یاب ہوئے۔ آپ کی نظر کیمیا نے، آپ کی یہ جو نگاہ تھی، نظر تھی، جس کو بھی دیکھتے آپ اسے کلمہ توحید پڑھا لیتے، دائرہ اسلام میں داخل کر لیتے
لاکھوں لوگوں کو حضرت خواجہ غریب نواز نے اسلام کے اندر داخل کیا، دین اسلام میں داخل کیا، لاکھوں لوگوں کو۔ آپ 3 سال تک مدینہ طیبہ میں درس حدیث دیتے رہے، محدث مدینہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر اس دور میں، جو دور بھی محدثوں کا تھا، وہاں کے عام لوگ پڑھنے نہیں جاتے تھے، حدیث کا درس نہیں لیتے تھے، وہ خود بھی مجتہد عالم دین ہوتے، بڑے متبحر عالم دین ہوتے، جو سامعین سامنے سنتے تھے، بیٹھتے تھے۔ آپ ان لوگوں کو، ان کے محدث ہیں، ان کو درس حدیث دیا کرتے تھے۔ پھر حاضرین محترم، جب ہندوستان کی سرزمین کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تبلیغی مرکز بنانا چاہا تو آپ نے پھر براستہ لاہور اجمیر شریف پہنچے، انڈیا میں پہنچے۔ جب لاہور کے راستے سے گئے تو یہاں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ نے 6 ماہ تک چلہ کشی کی، آپ سے فیض و برکات لی، آپ سے فیض حاصل کیا۔ پھر جب چلہ 6 ماہ کرنے کے بعد آپ روانہ ہوئے تو یوں گویا ہوئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملہ را رب اللہ۔ حضرت محترم، آپ سوز و گداز والے تھے، جب بھی آپ کے سامنے کوئی عبرت والی، کوئی عذاب والی، کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی والی بات آتی تو آپ کی آنکھیں اس وقت پر نم ہو جایا کرتی تھیں۔ جب بھی حضرت خواجہ غریب نواز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے تو اس وقت آپ کی آنکھیں پر نم ہو جایا کرتی تھیں۔ آپ سوز و گداز والے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت محترم، آپ کی کرامات میں سے یہ کرامتیں آتی ہیں کہ بلخ کے شہر کے علماء تھے مولانا ضیاء الدین، وہ بڑے فلسفے کے ماہر تھے، فلاسفر تھے۔ جب آپ اجمیر شریف آ رہے تھے تو وہاں بلخ کے اندر آپ نے ایک رات گزاری۔ آپ پھر شکار بھی کرتے تھے، چاہے وہ شکار پرندے کا ہوتا یا شکار دل کا ہوتا، دونوں شکار آپ کر لیتے تھے۔ پرندوں کا بھی، جانوروں کا بھی شکار کرتے، لوگوں کے دل کا بھی شکار کرتے، انہیں اپنا بنا لیتے، انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتے، انہیں کلمہ پڑھا لیتے، اسلام میں داخل کر لیتے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی جو بڑا فلاسفر تھا، اسے پتہ چلا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اس نے چاہا کہ میں اس سے مناظرہ کروں، بحث و مباحثہ کروں۔ جب مولانا ضیاء الدین مدنی آئے تو آپ نے ایک پرندہ شکار کیا ہوا تھا، اس کے آپ کباب بنا رہے تھے۔ ایک کباب کا ٹکڑا جب مولانا ضیاء الدین مدنی کو دیا، مولانا ضیاء الدین بلخی اس کو جب دیا تو اس نے جو ہی وہ کباب کا ٹکڑا کھایا تو اس کے اندر کا جو علم تھا، ذہنی جو فلسفہ تھا، وہ سارے کا سارا چلا گیا۔ پھر آپ نے دوسرا کباب کا ٹکڑا دیا، اس نے جب دوسرا کھایا اس نے تو پھر وہ سارا فلسفہ واپس آیا۔ پھر آپ اس سے بولے مولانا صاحب یہی کافی ہے یا اور بھی دوں؟ تو پھر وہ طائب ہوا اور توبہ کر کے ہاتھ بند کر کے آپ کے قدموں میں گر پڑا، کہا کہ مجھے فلسفے کی ضرورت ہی نہیں، حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول کرنے کی۔ آپ نے پھر اسے بھی اپنی غلامی میں قبول کر لیا۔ حاضر محترم، یاد رکھیں، ایک دفعہ جب آپ بغداد میں تھے تو وہاں 7 بت پرست، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ آپ کی بارگاہ میں آئے کہ ہم اس کو متزلزل کریں، اس کو تذبذب کا شکار کریں، اس سے دین اسلام اس سے چھڑوا دیں، اپنے دین سے دور کر دیں، بیزار کر دیں۔ تو وہ آتش پرست اس لیے سے آئے کہ ہم آپ کو متزلزل کر دیں۔ جو ہی وہ آپ کے سامنے آئے، آپ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھی تو وہ کانپنے لگے اور کانپ کر آپ کے قدموں میں گر پڑے، کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کی غلامی چاہتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا تم آگ کی پوجا ہی کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ آپ کو جلاتی ہے، جلائے نہ، اس لیے پوجا کرتے ہو۔
حضرت محترم پھر وہ 7 آتش پرست بھی آپ کی غلامی میں آ گئے۔ اسی طرح پھر آپ جب اجمیر شریف پہنچے، اجمیر جو بت پرستی کا دور تھا، مندروں کا دور تھا، ہندو مت وہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، آج بھی ہندوستان میں ہندو آبادی زیادہ ہے۔ تو جب اجمیر شریف آپ پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے درویش، آپ کے مرید وہ بھی تھے۔ تو آپ وہاں جس جگہ پہلا پڑوڑ اجمیر شریف میں ڈالا تو وہ ایک راجہ پرتھوی راج تھا، اس کی اونٹوں کی جگہ تھی، ایک درخت کے نیچے وہ اپنے اونٹ پالا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس جگہ پر اپنے خیمے لگائے، درویشوں سے کہا کہ یہاں خیمے لگاؤ، یہاں پڑاؤ کیا۔ تو اس پرتھوی راج کے چیلے، اس کے جو ہے نا وزیر مشیر، اس کے چمچے کرچے وہ آ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے راجہ کی جگہ ہے، آپ یہاں سے خیمے اتار دیں، یہاں نہ رہیں۔ تو حضرت محترم حضور خواجہ غریب نواز پھر وہاں ایک قریب ہی جھیل تھی، تالاب تھا جس کا نام آنا ساگر تھا، آنا ساگر۔ تو وہاں آپ وضو بھی کرتے تھے، غسل بھی کرتے تھے، پانی بھی بھرتے تھے۔ تو اس جھیل کے گرد ارد، اس جھیل کے پاس ہی آپ نے اپنے خیمے لگائے اور درویشوں کو کہا کہ آج سے ہم یہی رہا کریں گے۔ کچھ عرصہ اس جھیل کے آس پاس ارد گرد مندر بھی تھے ہندوؤں کے، تو کچھ عرصہ آپ وہاں رہے، ان کو آپ کا رہنا پسند نہیں آیا ہندوؤں کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے بھی چلے جائیں، یہاں بھی اپنا ڈیرا نہ لگائے، پڑاؤ نہ کریں۔ تو حاضر محترم اور پانی بھرنے سے بھی منع کر دیا کہ اس جھیل آنا ساگر سے آپ پانی بھی آئندہ نہیں بھر سکتے، پانی سے جو ضروریات ہے آپ کی وہ بھی پوری۔ آپ نے کہا چلو آئندہ نہیں بھریں گے، آج آخری لوٹا ہمیں یہاں سے بھرنے دیں۔ تو حاضر محترم سنیے، جو ہی حضور خواجہ غریب نواز کے ایک درویش کو آپ نے اپنا لوٹا دیا، برتن دیا کہ یہ یہاں پانی سے بھر کر لے آئے، جو ہی اس درویش نے لوٹا بھرا تو لوٹا ہی کیا اس کے اندر پانی آیا کہ وہ ساری کی ساری جھیل اس لوٹے کے اندر سما گئی، وہ جھیل ختم ہو گئی، وہ جھیل ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نائب ہیں، حضور نے خود حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغی مرکز بنانے کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خواجہ غریب نواز کو یہاں بھیجا۔ عطائے رسول ہیں آپ، نائب رسول ہیں آپ۔ ایک وقت تھا حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا، صحابہ اکرام آئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بھی برتن ہے آپ کے پاس اس کے اندر ایک ایک قطرہ جو پانی کا ہوگا وہ جمع کرو۔ جب صحابہ نے وہ جمع کیا، آپ نے وہاں اپنا ہاتھ ڈالا تو پانی کے چشمے ابل پڑے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم 1500 لوگ تھے، ساتھ میں پانی پیا بھی صحیح، غسل بھی کیا، اور برتن جتنے بھی تھے ہمارے مشکینے برتن وہ بھی ہم نے بھر لیے، پانی جمع کر لیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اس دن آپ کتنے تھے، کتنوں کو حضور کا وہ معجزہ والا پانی جو ہے وہ کافی ہوا؟ انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہم 1500 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوا۔ تو یہاں بھی خواجہ غریب نواز حضور کے نائب ہیں، عطائے رسول ہیں۔ جب انہوں نے چاہا کہ جھیل سے ایک لوٹا بھرے تو پوری جھیل لوٹے کے اندر آ گئی، جھیل کو ایک لوٹے میں بند کر دیا۔ پھر وہاں تو ایک تماشا کھڑا ہو گیا، سارے ہندو اکٹھے ہو گئے اور یہ افواہ پھیل گئی، آواز پھیل گئی کہ وہ جو درویش آیا ہوا ہے اس نے ساری جھیل کو لوٹے میں بند کر دیا ہے، ساری جھیل لوٹے میں آ گئی۔ تو حضرت محترم پھر اس راجہ پرتھوی راج نے، ان کا جو بڑا جادوگر تھا سادھو رام، اس کا نام تھا سادھو رام، اس کو بلایا اور کہا کہ ہم کسی طرح اس مسلمان کو، اس کلمہ گو کو، اس درویش کو ہم ہرا دیں اور اس کو دین کو بدنام کریں اور اس کو بدنام کریں۔ حضرت محترم جب وہ سادھو رام
جادوگر آیا، حضرت خواجہ غریب نواز سے درویشوں نے کہا کہ وہ آیا ہے۔ آپ نے کہا کون؟ بتایا گیا کہ سادھو رام۔ تو حضرت محترم جو ہی وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے سامنے آیا تو وہ سارے کے سارے منتر ہی بھول گیا۔ جب آپ کی نظر پڑی، جب آپ نے اسے دیکھا تو وہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اپنے ہی بندوں کو پھر وہ لاٹھی چارج کرنے لگا، انہیں مارنے لگا، طرح طرح کی گالیاں بکنے لگا، غلیظات بکنے لگا۔ پھر جب آپ نے اس کی طرف دوسری نظر کی تو پھر وہ بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ دائرہ اسلام میں حضور نے فرمایا کہ ہمیں بھی اپنے غلامی میں قبول کر لیں۔ پھر اس پرتھوی راج نے سادھو رام کے بعد پھر اس کا جو بڑا جوگی تھا، جادوگر تھا، اجے پال اس کا نام تھا، پھر اس کو بلایا۔ جب وہ آیا آپ کے قریب ہوا تو آپ نے پھر ایک حصار، ایک دائرہ بنا دیا اور اپنے درویشوں سے کہا کہ آپ اس دائرے کے اندر جمع ہو جائیں، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ تو جب جوگی اجے پال آیا اس نے چاہا کہ میں اس دائرے کے اندر، اس حصار میں آپ کے قریب داخل ہوں، تو وہ جو ہی اندر آتا تو وہ آنکھوں سے اندھا ہو جاتا۔ اس نے 7 مرتبہ کوشش کی کہ میں ایسا کروں، مگر وہ ایسا کر نہیں سکا، اندر داخل نہیں ہو سکا۔ پھر وہ غصے سے اپنے منتر پڑھا، منتر جب پڑھے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا اور اس نے چاہا کہ پہاڑ کے ٹکڑے، پتھروں کے ٹکڑے حضور خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لگے، مگر وہ پہاڑ کے ٹکڑے اس حصار میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، واپس اسی جو بھی اجے پال کو جا کے لگتے تھے۔ پھر اس نے آگ برسائی اور خود اوپر آگ میں اڑ گیا۔ تو پھر آپ نے اپنے درویشوں کو حکم دیا کہ میرے جوتے اٹھا کے میرا آگ اڑا دے، اوپر ہوا میں اڑا دے۔ تو انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کے جوتے آگ میں جب اڑائے تو وہ جوتے سیدھا جا کے پتھروں کی طرح اس جوگی اجے پال کو اوپر لگتے تھے۔ تو حضرت محترم آج 7 رجب ہے، 6 رجب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یوم وصال ہے۔ کل اجمیر شریف میں آپ کا عرس منایا گیا۔ تو یہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، ان کی شان میں، ان کی عظمت میں اللہ رب العزت سورہ یونس کے اندر بیان فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں یہاں اس دنیا میں بھی کوئی غم نہیں آئے اور آخرت میں بھی کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ وہ نہ یہاں غمگین ہوتے ہیں اور نہ وہاں غم کھائیں گے، نہ انہیں اپنا غم ہے، نہ اپنے چاہنے والوں کا کوئی غم ہے، نہ اپنے مریدوں کا کوئی غم ہے۔ تو حضرت محترم یہ عطا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، بندے کی یہ اپنی طرف سے طاقت نہیں۔ آج چونکہ سائنٹیفک دور ہے تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، کالج کے اسٹوڈنٹ جو سائنس پڑھے لکھے ہیں تو وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے کہ بندے میں یہ طاقت کہاں سے آ سکتی ہے۔ حضرت محترم ہاں، بندہ بذات خود ایسا نہیں کر سکتا، مگر یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب مجھے اپنے کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو میں جبریل کو بلاتا ہوں۔ جبریل جب میرے پاس آتا ہے، آ کر جبریل عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کیا حکم ہے، جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل مجھے فلاں 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 بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو جبریل عرض کرتا ہے باری تعالیٰ آپ کو تو محبت ہوگی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ فرماتا ہے جبریل تو بھی میرے ان بندوں سے محبت کر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل امین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کے ان پاک بندوں سے، اللہ کے ان ولیوں سے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب جا آسمان والی مخلوق کو ندا دے، انہیں بھی میرا بتلا دے کہ اے آسمانی مخلوق، اے آسمان میں رہنے والوں سنو، اللہ کو فلاں فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ان سے پیار کر لیا ہے، اللہ نے انہیں اپنا بنا لیا ہے، لہٰذا
تم بھی اللہ کے ان بندوں سے محبت کرنا، پھر وہ اللہ آسمانی مخلوق اللہ کے ان بندوں سے محبت کرنا لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آسمان والوں کو بھی ندا دی، وہ بھی تیرے ان بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت جبریل کو عرض کرتے ہیں اب تو جا زمین کے اندر رہنے والوں میں بھی میرے ان بندوں کی مقبولیت کو بڑھا دے، ان کے ڈنکے بجا دے، ان کی شہرت کے ڈنکے بجا دے، زمین والوں کو بھی بتلا دے کہ اے زمین والوں، اے زمین پر رہنے والوں، سنو اللہ کو ان بندوں سے جو اجمیر شریف میں رہتا ہے، جو لاہور میں رہتا ہے، جو پاک پتن میں رہتا ہے، جو کوٹ مٹن میں رہتا ہے، جو توسا شریف میں رہتا ہے، جو بغداد شریف میں رہتا ہے، اللہ کو ان بندوں سے محبت ہو گئی ہے، لہذا تم بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو حضرت محترم زمین والے بھی پھر اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب مجھے ان بندوں سے محبت ہوتی ہے، ان سے میرا پیار بڑھتا ہے، ان سے میرا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر میں ان بندوں کا دل بن جاتا ہوں۔ جو وہ سوچتے ہیں میں دل بن جاتا ہوں، وہ جو سوچتے ہیں ان کی سوچ پوری ہوتی ہے، کیونکہ طاقت اور قدرت میری ہوتی ہے۔ پھر میں ان بندوں کے اپنے ان پیاروں کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ جس شے کو پکڑنا چاہتے ہیں پکڑ سکتے ہیں۔ پھر میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی میں ان کے اعضاء بن جاتا ہوں، پھر وہ جو چاہیں جو کام بھی وہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ یہاں بیٹھ کے لاکھوں میل دور بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ادھر حضرت ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک مسلمانوں کا لشکر جہاد کر رہا تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب اپنی آنکھوں سے میدان جہاد بھی دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو زبان سے خطبہ بھی دے رہے تھے، مدینہ بیٹھ کر لاکھوں میل ہزاروں میل دور بیٹھ کر میدان جہاد بھی دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا حضرت ساریہ کی توجہ دوسری طرف ہے، اگر دشمن پیچھے سے وار کرنے والا ہے، اگر دشمن نے وار کر دیا تو مسلمان جنگ ہار جائیں گے، مسلمان جنگ ہار جائیں گے۔ تو آپ نے وہیں بیٹھ کر حضرت ساریہ کو آواز دی کہ اے حضرت ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، کروٹ رخ بدل لے، پہاڑ کی کروٹ لے لے، پہاڑ کا آسرا لے لے۔ تو حضرت ساریہ فرماتے ہیں ہمیں وہیں سے آواز کسی نے ہمیں آواز دی تو ہم نے پہاڑ کا آسرا لیا تو ہم دشمن کے وار سے ہی بچ گئے۔ تو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دے سکتا ہے۔ تو اللہ کی عطا سے، اللہ کی قدرت سے اللہ کے ولی بھی لوگوں کے دلوں کا حال بھی بدل سکتے ہیں۔ پھر جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف میں آئے تو لاکھوں لوگوں کو، پھر ایک روایت میں 95 لاکھ لوگوں کو آپ نے دار اسلام میں داخل کیا، دین اسلام میں داخل کیا، کلمہ پڑھایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کا احترام اور ان کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔